بالکل آیت کا اگر یہ مفہوم نکالا گیا تو یہ زیادتی ہوگی، یہ بتانا نہیں ہے، بلکہ آیت جو بات بتلا رہی وہ یہ بتلا رہی ہے کہ شرک کو لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھا ہے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اور چیزوں سے بچنے کا بڑا اہتمام ہے، اور شرک جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی خیال ہی نہیں، اس کو بہت معمولی چیز سمجھا ہے، حالانکہ شرک سے بچنے کی ضرورت تھی۔ شرک اگر ہوا تو اس کے ساتھ کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہوگا اگر شرک ہے تو اس لیے شرک کی برائی کو یہاں بتانا ہے، کھلے عام دعوت نہیں دینی کہ بس شرک سے بچ جانا باقی سارے گناہ کر لینا، یہ مقصود اس آیت کا نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اور کمیونٹی کے اندر کچھ اس طرح سے شرک آ جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ جو اس میں مبتلا ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ ہم کوئی شرک کا کام کر بھی رہے ہیں۔ جیسے کفر ہے مثلا، ایک ہے کسی کا کافر ہونا اور ایک ہے کوئی عمل کفر والا کرنا۔ مفتی صاحب کا فتویٰ چاہے نہ آئے کہ یہ شخص کافر ہو گیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے کوئی عمل کفر کا نہیں کیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل کفر والا ہو رہا ہے مگر کافر کا ہونے کا فتویٰ نہیں لگ رہا ہے۔ مثلا حدیث میں فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی، یعنی کوئی عذر شرعی اس کے پاس نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کے لیے، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ بعض علماء نے تو صاحب کہہ دیا بھائی ہاں بس ہو گیا، اگرچہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت بلکہ غالب اکثریت انہی حضرات کی ہے کہ جو کافر نہیں کہتے، لیکن حدیث کا انداز جو بتلا رہا ہے اس کی وجہ سے بعض فقہاء نے بڑے شدید فتوے دیے، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ اس کا لٹریری وہ یہ ہوگا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ لیکن کتنے لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھتے اور کوئی مفتی ان کے کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیتا نا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی طرح سے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے شرک پایا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مفتی صاحب کا فتویٰ مشرک ہونے کا نہ ہو تو، لیکن شرک بہرحال اپنی جگہ ہے وہ، اور اللہ کو شرک ناپسند ہے، اللہ کو کفر ناپسند ہے، اور شرک اور کفر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے عمل کے قبولیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو شرک سے جس طرح سے یہود اور نصارہ نے بچنے کا اہتمام نہ کیا اور وہ اس پر مطمئن رہے حالانکہ وہ شرک کرتے رہے اور ان کی نظر دوسرے اعمال پر رہی، اے مسلمانوں تمہاری حرکت یہ نہیں ہونی چاہیے، تم پہلے اپنے عقیدے کو، اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کو خالص کرو، اس کے ساتھ اپنے اعمال کی فکر کرو۔ عقیدے کی فکر چھوڑ کر اعمال کی فکر کرو گے تو وہ عمل جو ہے وہ بے جان ہے، تو لہذا ناقابل قبول ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کا مقصد۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے کہ شرک کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے یوں کہیے کہ شرک فی حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق بندوں پر ہیں اس میں شرک کرنا۔ مثال کے طور پر یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہمارے اوپر یہ آتا ہے کہ ہم اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اسی کے حکموں پر چلیں، ہماری زندگی کا جو قانون ہو اس کے بنانے کے پورے اختیار اس کو حاصل ہیں اور اسی کو ہم تسلیم کریں، اس کے قانون کے آگے کسی اور کا قانون قبول نہ کریں، یہ اللہ کے حقوق۔ اب جو اس میں گڑبڑ کرے گا اس کا مطلب یہ کہ یہ شرک۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے کہ وعد جو ہے وعد الموعودہ، بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ جن بچیوں کو مارا جا رہا تھا اور اس میں مارے جانے کی وجہوں کے اندر ایک یہ بات تھی کہ صاحب یہ ہمارے آمدنی اور انکم کے اندر جو ہے شریک ہوگی، تو مارا جا رہا تھا، اس کو بھی ایک شرک کا ایک کہا گیا۔ یا اسی طرح سے ریا، دکھلاوا جو ہے
اس کو بھی شرک کی ایک قسم کہا گیا کہ صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں آپ کو یہ خیال ہے کہ صاحب مجھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لہذا میں بہت اچھی نماز ایسی پڑھوں کہ میرا سکہ بیٹھ جائے ان کے اوپر۔ یہ ریا دکھلاوا جو ہے یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ ہونی چاہیے تھی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کے واسطے، تو جب اللہ کے واسطے کم اور دوسروں کے واسطے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ اسی طرح سے ہماری زندگی کے لیے قوانین بنا دیے گئے ہیں، قرآن نے کھول دیا، پیغمبر نے کھول دیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے بزنس بیوپار اس طرح ہوگا، شادی بیاہ اس طرح ہوگی، مرنا جینا اس طرح ہوگا، تمہاری شکل و صورت ایسی ہوگی، تمہارا پہناوا ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آ گئی۔ ہم نے کہا کہ مسجد میں جب آئیں گے تو اللہ کی سنیں گے، اللہ کے رسول کی سنیں گے، اور مسجد کے دروازے سے باہر جب ہم جائیں گے تو ہم بالکل نہیں سننے کے، جیسے کرسچن نہیں سنتے، جیسے یہود نہیں سنتے، اسی طرح ہم بھی نہیں سنتے۔ تو جب ہم نے یہ کیا تو یہ بھی اگرچہ مفتی کا فتویٰ یہ نہیں لگے گا کہ یہ مشرک ہو گئے گا، لیکن یہ شرک ہے، اس واسطے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہت بڑے حصے پر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا قانون نہیں آئے گا، یا دوسروں کا قانون آئے گا، یا میری مرضی چلے گی۔ تو اس واسطے الشرک فی حقوق اللہ، اسی طرح سے جو ہے وہ شرک فی حقوق الغیر، حقوق العباد، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قانون بنا دیے ہیں خرید اور فروخت کے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہمارے اوپر مقرر کر دیے ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہمارے اوپر مقرر کر دیے ہیں صلہ رحمی کے، تو اگر ہم نے ان کو توڑا، ان کی خلاف ورزی کی بغیر عذر کے، جان بوجھ کر کے، یہ بھی شرک ہوگا، اور اس کو شرک فی حقوق العباد کہا جائے گا۔ تیسری چیز ہے خود شرک فی حق النفس، اپنی ذات کے معاملات میں شرک کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہم کو ہمارے لیے قانون بنا دیا، کانوں کا استعمال کہاں ہونا چاہیے، زبان کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے، آنکھوں کا استعمال کہاں ہونا چاہیے۔ آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دیے، کیا گناہ دیکھنے کے واسطے ہے؟ اللہ نے کان سننے کے لیے دیے، کیا گانے سننے کے واسطے ہے؟ اللہ نے زبان دیے بولنے کے واسطے، کیا غیبت اور چغلیاں اور سب الزام تراشیاں اور اتہام اور گالیاں، یہ سب اس کے لیے اللہ نے زبان دی تھی؟ ظاہر ہے کہ جب ان تمام چیزوں کا استعمال، ہاتھ اور پاؤں کا اور اپنی جسمانی قوتوں کا استعمال اللہ کی مرضی اور اس کی پسند اور اس کے حکم کے خلاف ہوگا، یہ شرک فی النفس کہلائے گا۔ سمجھا؟ تو اس لیے یہ شرک کے بہت معنی وسیع ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ جو میں علماء کی باتیں نقل کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ایوری تھنگ از اوکے، سمجھا، سب خیر ہے، تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نمازوں میں کیوں ہماری جان نہیں آتی آخر؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن حکیم نے کہا نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی، مگر ہماری حالت یہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، بے حیائیوں پہ بے حیائیاں بھی چل رہی ہیں۔ ہماری زندگی کے کوئی نقشہ جو ہے بدل نہیں پاتا، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم عقیدے میں اور ان ساری باتوں میں جب تک اپنے آپ کو کلین نہ کر لیں گے، جب تک کہ نماز وہ اثر ہی نہیں دکھلائے گی۔ موٹی سی مثال ہے، آپ کا جو اپنا بیک یارڈ ہے گھر کے پیچھے، وہاں اگر آپ بہترین گھاس دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ننگے پیر اس پر چلیں تو مخمل پر چلنا جیسا نظر آئے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے وہاں بیک یارڈ کے اندر جھاڑ جھنکاڑ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، سمجھ میں، اور ویڈس کھڑی ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو ہے سیڈس بھی ڈالے چلے جا رہے ہیں، تو ویڈس اور سیڈس سارے اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ آپ کو مخمل کا مزہ تو آئے گا نہیں اس پہ چلنے پر، آپ کو وہاں سے جو ہے جھاڑ جھنکاڑ صاف کرنے ہوں گے، آپ کو ویڈس نکال کے پھینکنے پڑیں گے، چاہے آپ کے اوپر تیزابی جو ہے اسپرے کرنا پڑے، وہ نکالیے، اس کے بعد پھر آپ جو اس پر سیڈس ڈالیں گے گھاس کے، تو پھر آپ کو گھاس اچھی ملے گی۔ تو ٹھیک یہی بات ہے۔ اسی واسطے ایک شخص جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس کو پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ میں آیا؟ تو لا سے کیوں بات کو شروع کیا گیا؟ کوئی معبود نہیں، یہاں سے بات کو شروع کیا گیا۔
پھر کہا یا الا اللہ، مگر اللہ. تو معلوم ہوا کہ پہلے جو ہے غلطیوں کو اپنا دامن پہلے چھڑاؤ، پہلے کفر سے، شرک سے، ان سے بیزاری ظاہر کرو. جب ان سے اپنا تعلق ختم کر کے تم آؤ گے تم اللہ کی طرف، تو پھر اللہ سے تمہارا تعلق جوڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اللہ بھی کرتے رہو اور رام رام بھی جپتے رہو. یہ ہمارے یہاں یہ بات چلنے والی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ عقیدے میں دیکھو شرک کسی طرح آنے نہ پائے. اگر شرک آ گیا تو پھر اعمال میں جان نہیں پیدا ہوگی، اور اعمال میں جب جان نہیں پیدا ہوگی تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ اعمال قابل قبول نہیں. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر دوسری کا فرمایا الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ عقیدے کی بات ہوئی. عقیدہ جو ہے اللہ کی وحدانیت کا، یہ جان ہے اعمال کے، جس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اعمال صالحہ کو یہ کلمے کی طاقت جو ہے یہی، اور عقیدے کی طاقت یہی اللہ تک پہنچاتی ہے اعمال کو، یعنی مقبول بناتی ہے. تو اس آیت کو نہ تو بہت یہ سمجھا جائے کہ صاحب یہاں ہم کو چھٹی مل گئی اب صاحب برائیاں کرتے پھریں. اس آیت کے یہ معنی لینا غلط ہوگا. اور اسی طرح سے اس آیت کو سمپلی بہت آسانی کے ساتھ پڑھ کے چلے جانا یہ بھی غلط ہوگا. یوں کو یہ سمجھنا ارے میاں اللہ میں نے تو یوں فرمایا مشرک کو معاف نہیں کریں، ہم تو مشرک ہے نہیں لہذا فکر نہیں. بلکہ یہ آیت بہت اہم ہے. جب اللہ فرما رہے ہیں شرک کو نہیں معاف کریں گے، اور اوپر سے تذکرہ اہل کتاب کا چلا آ رہا تھا، تو کیا وجہ ہے؟ وہ تو آسمانی کتابیں بغل میں دبائے پھر رہے ہیں، وہ تو اپنی نسبت پیغمبروں کی طرف کر رہے ہیں، اس کے باوجود آخر یہ شرک کی بات آئی کیوں؟ اس لیے ہم کو جو ہے یہاں سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، حساس ہونے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس برائیوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں جن میں اہل کتاب مبتلا تھے، اور وہ بھی سب سمجھتے تھے کہ سب خیریت ہے اور ہم بھی یہی کہیں سب خیریت ہے، حالانکہ وہی برائی ہمارے اندر آ گئی ہو. یہ ہے اس آیت کا مقصد. اس لیے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. شرک کیوں ناقابل معافی ہے؟ اس واسطے کہ یہ بہت بڑا ایک گناہ والا بہتان الزام لگا رہا ہے، بہتان وہ کھڑا کر رہا ہے، جس کے لیے میں نے مثال پہلے بھی دی تھی، آج بھی دیتا ہوں. مثلا ہم یہ کہیں گے صاحب یہ بلڈنگ جو ہے یہ MCC کی پوری نہیں ہے، اس میں جو ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے. 50-50 کے حصے دار ہیں، 50% میری ہے یہ بلڈنگ اور 50% MCC کی ہے. اگر یہ بات غلط ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہول سول MCC کی بلڈنگ ہے، تو یہ الزام اور جھوٹ اور گناہ اور سب کچھ ہے کہ نہیں؟ میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اگر یہ ہوتا کہ بھائی 50% تو نہیں ہے، 20% ہے، 10% ہے، تب بھی آپ کہیں گے حصہ تو ہے کم سے کم. بھائی اگر اس نے غلط بولا ہے تو پرسنٹیج اس نے غلط بتائی، لیکن حصہ تو ضرور ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر بالکل حصہ دار نہ ہو تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. میں بالکل اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی درجے میں شریک قرار دینا، جبکہ وہ کسی درجے میں بھی شریک نہیں اللہ کی خدائی کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ بہتان اور اتہام کیا ہے. تو اس لیے قرآن شریف میں اس پر بڑی نفرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کیا جائے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم. ان ساری کوتکوں کے باوجود کفر سے بچے ہوئے نہیں ہیں، شرک سے بچے ہوئے نہیں ہیں، گندگیوں میں اتنے دھسے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزرگ اور پارسا بھی سمجھ رہے ہیں. تو فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کی بڑی پاکی بیان کرتے ہیں، نہیں بڑے پاک بعد اپنے کو قرار دیتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ پاک کرنا چاہیں وہی پاک ہو. ولا یظلمون فتیلا. اور اللہ میاں نے کوئی فیصلہ نہیں کر رکھا کہ ہرگز پاک بعد اور مقدس نہیں ہو سکتے فلاں انسان، اس لیے کہ وہ فلاں کی اولاد نہیں ہے، فلاں خاندان کے ہیں یا فلاں کمیونٹی سے تعلق ہے. اللہ کے یہاں یہ قانون نہیں ہے. مگر یہ کہ جو خود نہیں چاہتا اپنے کو پاک کرنا، خالی دعوے کرنا چاہے تو اس سے تو نہیں ہو سکتا. اس آیت کے ذیل میں مفسرین ایک واقعہ بھی لکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہیں، چھوٹی بچی، وہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو کہا کہ برہ.
آپ نے فرمایا لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو اتنا مقدس مت کہو، اللہ جس کو چاہیں وہی مقدس ہوگا، اس کا نام بدل دو اور زینب رکھو، سموہا زینب، کیونکہ برہ کے معنی یہی ہے کہ نیکی والی، بھلائی والی۔ کیسے معلوم ہو گیا آپ نیکی والی ہیں؟ گویا اس طرف آپ نے متوجہ کیا۔ تو نام رکھنے میں بھی اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ صاحب آپ بے وجہ اپنے حیثیت سے اوپر نہ نظر آنے لگ جائیں۔ ہیں تو کچھ نہیں مگر خان بہادر صاحب پڑھے، سمجھ میں آیا؟ ہیں تو کچھ نہیں مگر جناب شمس الائمہ بن رہے ہیں، یہ مطلب ایسے ایسے نام مت رکھو۔ ہاں بامعنی ہونے چاہیے، اچھے معنی اس کے اندر ہوں، مگر یہ کہ القاب اور آداب۔ ایک صاحب میں ایک جگہ اب وہ ایک صاحب نے کچھ ایک آدھ شعر سنایا، وہ شعر کہتے ہوں، کسی نے کہا صاحب یہ عاشق رسول ہیں۔ بھئی بے شک یوں تو ہر ایک کے دل میں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایمان اور محبت دو الگ چیزیں ہیں بھی نہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنی محبت مضبوط ہوگی، اور جتنی محبت کم ہوگی ظاہر ہے کہ اتنے درجے ایمان بھی کم ہوتا جائے گا۔ لیکن کسی کو جب عاشق رسول کہیں تو اس کے معنی کیا ہوگا کہ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے ان کا درجہ بہت اونچا ہے عشق رسول میں، محبت رسول میں۔ کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ صرف اس لیے کہ ایک آدمی نے ایک تقریر کر دی، صرف اس لیے کہ ایک آدمی نے جو ہے چند شعر کہہ دیے، یہ اس کی زندگی ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اگر زندگی اس کی ہمارے سامنے اس طرح ہے کہ نہ سورج سے محبت رسول طبقتی ہے، نہ ہمیں سے نہ کچھ، میں ایک تقریر کر دینے سے، میں ایک شعر کہہ دینے سے عاشق رسول ہونے کا القاب اور خطاب ان کو دے دیے جائیں، یہ ہے ولا تزکو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ بس ایک جو درجہ ہے اس پر رکھیے۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ فتیلا، فتیل، وہ جو آپ نے وہ بھولے نہ ہوں گے امریکہ آ کے اپنے بچپنوں میں وہ چراغ جو جلتے تھے، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے اندر وہ ایک بتی رکھی ہوئی ہوا کرتی تھی، تو وہ جو وہ کہلاتی تھی فتیل۔ اس میں جو بتی بہت باریک سی آتی تھی وہ فتیل کہلاتی تھی۔ بلکہ وہ ہمارے ہاں اس شمعدان کو جو اس پہ وہ شمع رکھا کرتے تھے اسی کو فتیل بول دیا کرتے تھے پورے کو، تو اصل وہ فتیل وہ ہے۔ تو ولا یظلمون، فتیلا کا مطلب کیا ہوا؟ ذرہ برابر اللہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ جس کے جتنے اعمال ہیں اور جس درجے کا وہ انسان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا وہی درجہ رہے گا، اللہ اس میں درجہ گھٹائیں گے نہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کیسے یہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں جھوٹے، کہ اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہیں اولاد فلاں دیتے ہیں، اور دعائیں فلاں سنتے ہیں، ہماری مرادیں فلاں پوری کرتے ہیں، اور بارش فلاں وجہ سے ہوتی ہے، اور بیماریاں فلاں وجہ سے پھیلتی ہیں، اور یہ جو ہیری کان آیا ہے فلاں وجہ سے آیا تھا، اور یہ جو ہے اینڈریو آیا ہے فلاں وجہ سے آیا تھا۔ شرک کی ایک قسم ہے، اس سے بڑھ کر کیا جھوٹا الزام ہوگا؟ ارے بھائی اللہ ہی پر نظر نہیں جا رہی کہ اللہ کیا کر رہے ہیں، اور باقی سائنسسٹ جو ہیں وہ اپنے سائنس کو جھانک رہے ہیں اور دوسرے لوگ اپنی اور چیزوں کو جھانک رہے ہیں، مگر نہیں نظر جاتی اللہ کی قدرت کی طرف نہیں جاتی۔ یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، لہذا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے اپنے رشتہ مضبوط کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں۔ یہ کیسے ہیں یہ لوگ؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا وہ الجبت پر اور الطاغوت پر تو ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یوں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، جو ایمان والے ہیں یہ ان سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ کون؟ یہ کفر والے، یعنی مومن مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ یہ کافر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب۔ یہ آیت بھی ایسی ہے 14 صدی پہلے آپ پہنچ جائیں تو بھی یہ آیت کے مطابق واقعات نظر آ رہے جس پر یہ آیت اتری۔ اور عجیب تماشا یہ کہ آج اگر ہم گرد و پیش جھانک کر دیکھ لیں تو آج بھی یہ آیت ہم کو ایک واقعہ نہیں 1000 واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد چونکہ یہود مدینہ
وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ تشریف لانا ہی ان کو کھلا تھا۔ اب میدان بدر میں تو یہ ان کو یقین تھا کہ چلو میاں یہ بلا جہاں سے آئی وہیں پہنچ جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ 313 تھے اور ادھر سے مکے والے، پورے عرب کی جانی پہچانی طاقت ہے، سارے سامان ان کے پاس ہیں، وہ آئیں گے تو کیا ان کو چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری جان بچی۔ مگر تماشا کیا ہوا کہ وہ تو حساب لگا رہے تھے کہ 1 اور 1 کیا ہوتا ہے، 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 کیا ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں۔ ان کا حساب تو ہی بیٹھ رہا تھا، لیکن جو تماشا دیکھا وہ یہ دیکھا کہ 313 خیریت سے واپس آ گئے اور 1000 کا لشکر جو ہے وہ چورا چورا ہو گیا۔ اس کو کسی بھی یعنی جو فلسفے جتنے ہو سکتے ہیں سمجھنا میتھمیٹک کے، اس کو کسی قانون سے نہیں اس کو میجر کیا جا سکتا تھا کہ اہل بدر کے اندر مدینے کے مسلمانوں نے کس طرح سے مکے والوں کی کمر توڑی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کسیانی بلی کھمبا نوچے، تو لہذا ہوا کیا کہ یہ یہود تو تل ملا گئے۔ ان میں کعب ابن اشرف، میں یہ سارا واقعہ میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ یہ اورنٹلسٹ جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ان کے ساتھ ان کو بھی ہدایت دے جو بغل میں بڑے فخر کے ساتھ اورنٹلسٹ کی کتابیں دبائے پھرتے ہیں۔ ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور ان کو گھن آتی ہے اور ان کو شرم آتی ہے علماء کی کتابوں کو چھوتے ہوئے، بزرگوں کی کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، کہیں دیکھ نہ لے کوئی آدمی ہمارے اوپر فنڈامنٹلزم کا الزام نہ آ جائے۔ ان کو فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ ان کے بغل کے اندر کسی اورنٹلسٹ کی کتاب ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کل یہ بات چلی اور یہ جو ویڈیو کیسٹ کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ صاحب کعب ابن اشرف کو ایک صحابی نے قتل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر آیا تو آپ نے اس کو دعائیں دی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی جو ہیں یہ ایسی ایسی حرکتیں کراتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ ایک آدمی نے جا کے ایک آدمی کو قتل کر دیا مدینے میں، اچھے خاصے آدمی کو، اور نبی کو جا کر سنایا تو نبی نے بجائے اس سے کہ اس کو پکڑتے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اس کو دعائیں دیتی۔ آگے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں بیان کریں گے، نبی کی خراب پکچر بن جائے اس کی کوشش ہے، ایسوں کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کعب ابن اشرف جو ہے یہ وہی شخص ہے جس کے تعلق سے آج کل یہ باتیں آ رہی ہیں، اور ان کا سورس کیا ہے؟ اس لیے کہ امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب قتل کعب ابن اشرف، تو وہاں جو ہے وہ اس کی وہاں سے لے کر اس حدیث کو اتنے حصے کو اور شور مچا رہے ہیں، لیکن کعب ابن اشرف کی حرکتیں کیا تھیں وہ نہیں لائیں گے سامنے کہ ایسے شخص کو اگر وہ امریکہ میں ہوتا، اگر وہ اسرائیل میں ہوتا، اگر وہ انڈیا میں ہوتا، دنیا کے کسی کنٹری میں ہوتا، کعب ابن اشرف کی وہ حرکتیں جو مدینے میں وہ کر رہا تھا، دنیا کا کون سی نرم طبیعت کی گورنمنٹ ہے جو ایسے مجرم کو معاف کر دیتی اور اپنے ملک میں رہنے دیتی؟ سمجھ میں آیا؟ لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی آج کل دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غیر مجرموں کو بھی مجرم قرار دے کر اور جیلوں میں ٹھوسے ہوئے ہیں اور اس پر آوازیں نہیں اٹھاتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک صاف زندگی میں جو ہے جہاں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور وہاں غلط طور پر یہ اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کی پکچر بگڑ جائے، آپ کی تصویر بگڑ جائے۔ تو کعب ابن اشرف جو ہے یہ مکے پہنچا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر، تو ابو سفیان جو ہیں سردار مکہ ہیں، ابو سفیان نے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ کعب ابن اشرف نے کہا نحن نريد حرب محمد ونقض عهده، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ محمد سے جنگ کریں اور جو ہمارا معاہدہ ان سے ہے ایگریمنٹ ہم اس کو توڑ دیں۔ آپ بتائیے ایگریمنٹ جب ہو جائیں تو اس کو توڑنے والا کیا وہ اسی قابل ہے کہ آئیے تشریف لائیے ہمارے بستر پر آپ ہی بیٹھ جائیے، یا اس کی گردن اڑانی چاہیے جو ایگریمنٹ کو توڑ رہا ہو؟ تو وہ خود اس نے جا کر یہ بات کہی۔ ابو سفیان اور سرداران مکہ کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ کہیں ویسے تو نہیں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ہوا کہ صاحب ہمیں یقین نہیں آئے گا جب تک کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کر لو۔ کعب ابن اشرف نے یہ بھی کر لیا،
دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ تورات در بغل، اور یہ شرک ہوا وہاں کھلے بندو. کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین کی بھی مدد مل جائے تو ہم کو یہ گوارا ہے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کو شرک کرنا پڑے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑے تو یہ بھی گوارا ہے، اس لیے کہ ہم محمد ہم کو اچھے نہیں لگتے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو بات کہی تھی 14 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، اور آپ میرے سے زیادہ خوب واقف ہیں کہ آج کل کے حالات کیا ہیں، کس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے جب یہ سجدہ کیا تو مکے والے اب اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ اچھا انہوں نے اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا ان سے، ہم یہ کریں گے تم یہ کرو گے. پھر ابو سفیان نے کہا کعب بن اشرف سے، میں ایک بات تو بتاؤ، تم لوگ تو علم والے ہو، کتاب والے ہو، نبوت والے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا طریقہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ کعب بن اشرف بھی بڑا پولیٹیشین تھا، اور جتنے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے پولیٹیشین ہوتے بھی ہیں. تو وہ اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارے کیا معاملات ہیں، اور محمد کے معاملات کیا ہیں. تو مفتی تو جبھی فتویٰ دیتا ہے کہ جب مستفتی جو ہے فتویٰ مانگنے والا وہ سوال کرے، تم سوال پورا کرو تو ہم فتویٰ دیں گے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ہم مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں رشتے ناطے جوڑتے ہیں، یہ ساری بات. اور محمد جو ہیں انہوں نے ہمارا جو دین تھا اس کو توڑ ڈالا، اور انہوں نے رشتے ناطے توڑ ڈالے، اور ان کا دین جو ہے وہ جو نیا ہے، ہمارا دین پرانا ہے. یہ سب جب آ گیا تو کعب بن اشرف نے کہا واللہ انتم اہدا بمحمد ومن معہ. انہوں نے کہا کہ بخدا اس صورت میں تو تم زیادہ صحیح ہو ان کے مقابلے ہیں. حالانکہ کعب بن اشرف کو یہ بات معلوم ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کے اندر مدینے سے آیا تھا وہ، اس کو نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. اگر نہیں پتا تھا تو دشمنی کیا تھی اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس نے اپنے علم کو ایک طرف رکھ کر کے اور مکے والوں کے محض الفاظ کو سامنے رکھ کر اور یہ بات کہی ہے. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پھر اس نے تو مفتی صاحب والا کام کیا. مفتی صاحب بھی تو یہی کام کرتے ہیں کہ بھائی جیسا سوال کرو ویسے جواب لے لو. تو سارے الزام تو سوال کرنے والے پر ہے، جواب دینے والے پر نہیں. تو لہذا کعب بن اشرف مجرم نہیں بنا. زیادہ اگر مجرم بنتے تو ابو سفیان بنتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی جزئی طور پر یہ کچھ اچھائیاں اور کچھ اچھائیاں مکے والوں کے ساتھ سامنے لائی گئیں، کچھ برائیاں مدینے والوں کے سامنے لائی گئیں، اور اس کی وجہ سے ایک دم فتویٰ دے دینا یہ تو غلط ہے. فتویٰ دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کی خدمت میں ایک صاحب نے یہ لکھ کر بھیجا کہ ایک صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اس نے چالاکی کیا کی تھی؟ عبارت پوری سینٹنس جو ہے وہ ادھر سے کاٹ ادھر سے کاٹ بیچ کا حصہ لے کر کے بھیج دیا. اور اگر اس میں حصے پر فتویٰ دیا جاتا تو فتویٰ خلاف جاتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا اگر مصنف اس کا لکھنے والا زندہ ہے تو پھر اس سے اس کی وضاحت اور اس کی ایکسپلینیشن تشریح کراؤ اور پھر میرے پاس بھیجو. اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کی کتاب میرے پاس پوری بھیجو تاکہ میں کتاب دیکھ کر کے اور میں فتویٰ دوں. وہ تو بھاگ لیا، وہ بھاگ لیا. اور وہ فتویٰ کس کے خلاف چاہیے تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے خلاف چاہیے تھا. سمجھ میں آیا؟ اب آپ بتائیے کہ بھائی مفتی کا بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. یہ تو نہیں کہ مستفتی اگر کہے گا تم ادھر کو اپنی ناک کر لو تو مفتی صاحب ادھر ہی کو ناک کر لیں گے. ان کی بھی ذمہ داری کچھ ہے کہ سمجھیں کہیں ہمارا کھیل تو نہیں بنایا جا رہا ہے. تو کعب ابن اشرف جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ ابو سفیان نے جس طرح سے استفتاء مرتب کیا تھا مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. تو یہاں ان کی بات کو نقل کر کے کہا گیا. تو میں اب آپ خوب سمجھ گئے کہ بھائی اس زمانے کے اندر بھی یہی ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ بھائی تم اور یہ تو وہ ہیں
کہ تم بھی سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہو، یہ بھی سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تم سے قریب ہوتے، مگر یہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ یہ تم سے بہت زیادہ دور ہیں۔ آج جو ہے دنیا کا ہر کافر وہ دوست ہے اہل کتاب کا، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہی ان کے دشمن نمبر 1 ہیں۔ سارے دنیا کے فلسفے اور سارے مذاہب ایک دوسرے کو قبول ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو اسلامی حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئے، قرآن حکیم میں جو آیت آ گئی بخدا 14 صدیاں بھی اگر گزر جاتی ہیں تو بات نہیں بدلتی، بات وہی رہتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی وہی نقشہ تھا دشمنان اسلام کا، اور آج بھی یہی نقشہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا صفحہ ہے بھائی؟ 48۔ ہاں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ایمان لاتے ہیں وہ جبت پر۔ الجبت کیا ہے؟ الجبت کہتے ہیں جس کو آپ ایسی چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یوزلیس، بے فائدہ چیز۔ اسی واسطے بتوں کو بھی الجبت کہا گیا ہے، کیونکہ بت پرستی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو شرک کو اور بت پرستی کو بھی الجبت کہا گیا۔ اور الطاغوت طغى يطغي، اصل میں طغى يطغي کے اصل لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی ہو اور وہ ابلنے لگ جائے، ایسے وقت اس حالت کو بتلانے کے واسطے کہا جاتا ہے طغى القدید، جو ہے یہ ہانڈی جو ہے یہ ابلنے لگی۔ تو طغیان جو ہے اس کا یہ مصدر ہے جس کے ہم اردو میں ترجمہ اسی لیے کہتے ہیں سرکشی، یعنی جو حد قائم کی گئی تھی اس حد سے آگے جانے لگا، اس لمٹ سے آگے جانے لگے، تو سرکشی اس کے لیے ترجمہ میں اسی واسطے لاتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بھئی جو شیطان کی باتوں پر اور بت پرستی پر تو یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کافروں کو کہ یہ ایمان والوں سے تو یہ کافر ہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، اور جن پر اللہ لعنت فرمائیں تو اے پیغمبر آپ ان کا کسی کو مددگار نہ پائیں گے۔ بس تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔
آیت نمبر 51 سے ذکر تھا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اہل کتاب. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. لفظی ترجمہ اس کا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے، یوں نہیں کہا گیا جن کو کتاب دی گئی، پیپل آف بک، اہل کتاب، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کیونکہ انہوں نے پوری کتاب کو باقی کہاں رکھا ہے جو دی گئی تھی. تو بہت سے حصہ ضائع کر دیا، اور جو حصہ رہ گیا اس میں بھی وہ تعویلیں کی اور ایسے ایسے اس کے معنی اور اس کے میننگ بتائے کہ وہ اصل کتاب تو رہی ہی نہیں. تو اہل کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ان کے پاس آسمانی کتاب پوری کی پوری موجود ہے، اس کے بھی تیا پانچا کیا ہوا ہے. تو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی اس کا علم تھوڑا ہی ہے ان کے پاس علم، تو ان کا ذکر آیا تھا کہ یہ کتاب بغل میں دبائے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اور ان کا یقین جو ہے وہ اللہ پر نہیں ہے بلکہ الجبت اور الطاغوت پر ہے. میں نے واقعہ سنایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کعب ابن اشرف نے جا کر کے جو کچھ حرکت کی تھی. یہاں سے انہی کا ذکر ہے، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کچھ حصہ ہے حکومت میں؟ اگر ایسا ہوتا کہ یہ حکومت میں اور ملکیت میں اس زمین کے کچھ حصے دار ہوتے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے. نقیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ جھلی جس سے کہ نئی گویا یوں کہیے کہ پیداوار میں کھجور کے اور درخت نکلتا ہے، اسی جھلی سے جو شگاف کے اندر کھجور کے شگاف میں جو گٹھلی کے شگاف میں جو ایک جھلی ہوتی وہ ہے نقیر. اس طرح کے الفاظ عربی محاورے کے اندر جیسے ہمارے ہاں اردو میں بولتے ہیں اس موقع پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں رتی برابر. تو اب رتی برابر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی بہت ادنا مقدار، تھوڑی مقدار جو ہے. تو اسی طرح سے یہ الفاظ فتیل، نقیر وغیرہ یہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے کیونکہ ان کے مزاج میں بخل ہے، یہ کہاں کسی کو دینے والے ہیں. اور ہے بھی یہی بات کہ چونکہ اس میں اہل کتاب کا لفظ تو ہے مگر اہل کتاب سے عیسائی مراد نہیں بلکہ یہود مراد ہے. کعب بن اشرف یہودی تھا، عیسائی نہیں تھا، اور یہود کے مزاج میں آج تک جو ہے پر ہمیشہ کنجوسی رہی. ان کے ہاں سخاوت نام کی کبھی ان کی تاریخ میں بھی یہ بات نہیں ملتی. قرآن شریف نے بھی یہی کہا کہ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ رتی برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض تھا ان کا کہ صاحب یہ قناعت کی بات کرتے ہیں اور خود کا حال یہ کہ کئی کئی شادیاں کیے بیٹھے ہیں، کئی کئی جوڑواں ان کی ہیں، تو کہاں سے قناعت ہوگی؟ دوسروں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں اور خود جو ہے یہ اتنی شادیاں کیے بیٹھے ہیں. تو اعتراض کرتے تھے یہ. اس کا یہ جواب ہے کہ تمہارا کیا دخل ہے؟ تمہاری حکومت میں کچھ حصہ بٹایا ہے انہوں نے کہ اگر تمہارے پاس حکومت ہوتی تم تو ایک رتی برابر بھی کچھ نہ دیتے. تمہارا کیا نقصان ہوا کہ کتنی شادیاں کی کتنی نہیں کی ہیں؟ تم کہیں کو اعتراض کرنے کو اٹھے ہو. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک انداز ہے کہ بھئی سوال یہ کہ کوئی کسی پر اگر اعتراض کرے تو کیوں کرے؟ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو اعتراض کیوں ہے؟ تمہارے پاس سے کیا گیا؟ یہ ہے اس جواب کا حاصل. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو دینا چاہے دے، تو تمہیں اس میں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد کہتے ہیں تمنا زوال نعمت کی. ایک صورت تو یہ کہ بھئی ایک صاحب کے پاس اچھے کپڑے پہنے دیکھے، کہنے کہ بھئی بہت اچھے کپڑے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوں. کوئی حرج نہیں. یہ تمنا کرنا ہے، یہ آرزو کرنا ہے. تمنا اور آرزو
اچھی چیز کی اچھی ہوگی، بری چیز کی بری ہوگی. لیکن حسد جو ہے وہ حسد کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے اس بات کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ ہے حسد، جس کو جلسی کہتے ہیں. اور یہ بری چیز ہے، کیونکہ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اس آیت کے اندر حقیقت تو یہ ہے ہماری پوری انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں جس میں ہم سب مبتلا ہیں اس کا علاج پورا کا پورا اس کے اندر موجود ہے. یعنی اس بیماری کی نشاندہی اور اس کا علاج ایک ہی آیت کے اندر. فرمایا کہ ہم نے تقسیم کی ہے ان کی روزی روزگار کی دنیا کی زندگی میں. ہم کرتے ہیں، نہ کوئی مالدار اپنے سے بنتا ہے نہ کوئی غریب اپنے سے بنتا ہے. غریب اس لیے نہیں غریب بنا کہ اس نے چاہا تھا کہ میں غریب بن جاؤں، اور مالدار اس لیے نہیں مالدار بن گیا کہ اس نے چاہا تھا کہ میں مالدار بن جاؤں. دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں غریب بن کے رہوں؟ تو سبھی تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آرام کی زندگی گزر جائے. لیکن کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں تنگ حال ہیں. یہ تقسیم کس کی ہے؟ فرماتے ہم نے کی ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بلکہ یہ جو ان ربک یبسط الرزق، یہ آیت خاص طور پر وہاں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس کے پہلے کی جو آیت ہے اگر اس کو بھی سامنے رکھا جائے تو پھر مضمون صحیح ہوگا. اس میں یہ تھا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. اور میں کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن سے باندھ کے بیٹھ جائیے اور نہ بالکل پھیلا دیجیے. یعنی مطلب گردن سے باندھ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک دمڑی خرچ نہ کریں، یہ بھی غلط. اور ایک یہ کہ صاحب بالکل ہی لٹا دیں کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ چھوڑیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کیوں اس کے یہ ہوگا کہ سارا لٹانے کے بعد آپ پھر جب اپنی ضرورتیں سامنے آئیں گی اور اس سے بڑھ کر ضرورتیں آئیں گی سامنے جس پر آپ نے خرچ کر دیا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اب آپ اپنے اوپر ملامت کر رہے ہیں کہ ہائے افسوس مجھے عقل نہیں آئی تھی، میں نے کہیں کو لٹا دیا. اس وقت ملامت کر رہے ہیں اور حسرت کر رہے ہیں. تو اس واسطے اگر طبیعت میں کمزوری ہے تو خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. وہاں یہ فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. آپ کا رب پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق اور جس کے لیے چاہتا ہے سکوڑتا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ خرچ کرتے ہوئے یوں نہ سوچیں کہ آپ کے خرچ کرنے سے کوئی غریب مالدار ہو جائے گا اور آپ نہیں خرچ کریں گے تو وہ غریب کا غریب ہی رہے گا. نہ آپ کسی کو غریب کرنے والے نہ کسی کو امیر کرنے والے. یہ کام تو ہمارا ہے، ہم جس کو چاہے غریب کریں اور جس کو چاہے امیر کریں، یہ ہمارا فعل ہے. لہذا خرچ کرنا جو ہے وہ اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا خرچ کرنے کا، اور ہمارے حکم بھی ہے کہ اپنی ضرورتوں میں بھی خرچ کرو. تو اپنی طبیعتوں کو دیکھو. اگر طبیعت میں اتنی پختگی ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اپنی ضرورتیں جب سامنے آئیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بعض ایسے بھی تھے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسرے صحابہ ہیں کہ جن کی حضرت عمر بن الخطاب ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو معمولات پر اپنے احوال پر کوئی اس پر اثر نہیں پڑتا، ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے بہت کچھ تھا تب، تو جب نہیں ہے تب بھی ویسے ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ یہی تو تھی کہ لاکھوں آ رہے ہیں تب آپ کی طبیعت میں کوئی اس سے بشاشت نہیں آئی ہے، اور جب بالکل چلے گئے اور کچھ نہیں رہا اور کئی دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. یکساں حالت ہے. تو جن کی طبیعتوں میں اتنی پختگی ہو وہ تو ٹھیک ہے لٹا دیں. ابو بکر صدیق بھی اگر ایک غزوے کے موقع پر پورے گھر کا سامان لے آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا نہیں تھا، روکا نہیں تھا. جانتے تھے کہ آپ کی طبیعت پختہ ہے. لیکن اگر طبیعت میں کمزوری ہو اور پریشانی برداشت نہ کر سکے، اور ہے یہ طبیعت بعض لوگوں کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بر صغیر کے بڑے علماء، بڑے مشائخ اور اولیاء اللہ میں بہرحال ان کا شمار ہے، صاحب فضل و کرامت تھے یقیناً، لیکن طبیعتیں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ میرے پاس 500 روپے محفوظ نہ رہیں. اس زمانے کے 500 روپے تو آج دیکھے تو 50,000 ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اتنے رہنے چاہیے تاکہ اطمینان ہو کہ بھئی ہم کسی وقت
کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، طبیعت کو اطمینان رہے گا تو دین کے کاموں میں بھی آسانی ہوگی. یہ تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. طبیعتیں مختلف ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو روک دیا تھا. نہیں، تم اتنا نہیں صدقہ کر سکتے. بس تہائی پر آ کر گاڑی روکی تھی، 1/3 پہ. تو ملوم محصورہ، اب لٹا دو گے تو اپنے آپ پر مرامت کرو گے اور حسرت کرنے بیٹھ جاؤ گے، تو تم تھوڑے کسی کو مالدار کرنے والے ہو. اس لیے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. تو اس واسطے جلنے کا موقع کیا ہے؟ کسی کے جو اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے. ہاں، اگر حالت اچھی ہے، قابل تعریف ہے، تو تمنا کی جائے کہ صاحب یہ نعمت مجھے بھی مل جائے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مثال دنیا کی، یہ ہم لوگ جو جلتے ہیں خاص طور پر وہ دنیا کی خوشحالی پر جلتے ہیں. کبھی نہیں جلتا دیکھا ہوگا کسی آدمی کو دیکھ کر کے بھائی یہ تو بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، اب اسے جل رہا ہے، کہیں کو نماز پڑھتا ہے، یہ اس میں نہیں جلتے. حالانکہ وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور توفیق ہے. تو جس طرح سے کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر زیادہ کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے اور مجاہدے کرتا ہے، جس طرح یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اسی